السلام علیکم دوستو آپ میں سے جتنے بھی لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم پائرٹس آف دی کیریبین دیکھی ہوگی تو وہ کیپٹن جیک اسپیرو کو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ کیپٹن جیک اسپیرو ہالی ووڈ کی اس مشہور اور سپر ہٹ مووی کا مین کردار ہے۔ ایک ایسا کریکٹر جو دیکھنے میں تو بہت سیدھا پاگل اور دیوانہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بہت چالاک، ہوشیار اور بہادر ہے۔ سمندر میں جا رہے کسی بھی بڑے سے بڑے جہاز کو لوٹنا اس کیپٹن کے لیے چٹکیوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ جس جہاز کو چاہتا ہے اسے لوٹ لیتا ہے، اور جس جہاز کو بھی چاہتا ہے کہ میں اسے ڈبو دوں تو اسے ڈبو دیتا ہے۔ یعنی دوستو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کیپٹن سمندر کا بادشاہ ہوتا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ واقعہ یہ سمندر کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لیکن کیپٹن جیک اسپیرو کے بارے میں وہ بات جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریکٹر کوئی نقلی نہیں بلکہ ایک اصلی کریکٹر ہے، جو 16ویں اور 17ویں صدی کے ایک ایسے انسان سے لیا گیا ہے کہ جو اپنے دور کا بہت بڑا سمندری لٹیرا تھا۔ اتنا بڑا سمندری لٹیرا کہ جس کے صرف نام ہی سے سمندر کی آدھی سے زیادہ دنیا کانپتی تھی۔ دوستو اس خطرناک سمندری لٹیرے کی وجہ سے بڑے طاقتور لوگوں نے بھی اپنے جہازوں کے سمندر کے اس علاقے میں لے جانا بند کر دیا تھا کہ جس علاقے میں اس سمندری لٹیرے کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سمندری لٹیرا اچانک سے نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ اس کی زندگی بھی پوری طرح سے بدل گئی، اور مسلمان ہو جانے کے بعد یہ ان کے لیے قہر ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے لیے یہ پہلے کام کیا کرتا تھا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی اس اصلی جیک اسپیرو کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے کہ آخر یہ جیک اسپیرو کون تھا اور کہاں سے تھا، کس دور سے تھا، اور اچانک سے یہ ایک خطرناک سمندری لٹیرے سے مسلمان کیسے بن گیا تھا۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جسے آج ہم سب کیپٹن جیک اسپیرو کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصلی نام جیک ورڈ تھا، جو 1553 میں انگلینڈ کے ایک شہر فیور شام میں پیدا ہوا تھا۔ انگلینڈ کا یہ شہر ایک دلدلی علاقے میں بسا ہوا تھا، جو بے شک کاروباری لحاظ سے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا لیکن سمندری لٹیروں کا اڈا مانا جاتا تھا۔ یعنی سمندری لٹیروں کے لیے انگلینڈ کا یہ شہر کسی جنت سے کم نہیں تھا، اور اسی شہر میں جیک ورڈ پیدا ہوا تھا اور اس کی پرورش ہوئی تھی، تو اس لیے اس نے بھی بچپن ہی سے سمندری جہازوں میں لمبا سفر طے کرنا اور سمندری جہازوں کو لوٹنا اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا۔ دوستو جیک ورڈ جب تھوڑا سا جوان ہوا تو اس نے بھی اپنی قابلیت کے دم پر اپنے علاقے کے لوگوں کی طرح ہی انگلینڈ کی ملکہ سے سمندری جہازوں کی نوکری حاصل کر لی، اور اسے بھی انگلینڈ کی ملکہ کی طرف سے ایک جہاز کا کیپٹن بنا دیا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب انگلینڈ کے سمندری جہازوں نے اسپین کے سمندری جہازوں پر حملہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے انگلینڈ کے سمندری جہازوں کو اسپین سے زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے انگلینڈ کی سلطنت کو حد سے زیادہ نقصان بھی ہوا تھا۔ ہار کا نقصان برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے بعد انگلینڈ کی حکومت نے ان سب لوگوں کو نوکری سے نکال دیا تھا کہ جو اس ہار کے ذمہ دار تھے اور سمندری جہازوں پر نوکری کیا کرتے تھے، اور اپنے سبھی سمندری جہازوں کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ لیکن دوستو پریشانی یہ تھی کہ وہ سارے لوگ جو انگلینڈ کی حکومت کی طرف سے سمندری جہازوں پر نوکری کیا کرتے تھے اب وہ لوٹ مار کے عادی ہو چکے تھے، اسی لیے انگلینڈ حکومت کی طرف سے نوکری سے نکالے جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اپنی ذاتی سمندری جہازوں کے ذریعے سے لوٹ مار جاری رکھی۔ لیکن ایسی صورتحال میں جیک ورڈ اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ واپس آنے کے کچھ دن بعد ہی جیک ورڈ کو ایک بار پھر سے انگلینڈ حکومت کی طرف سے ایک بڑا کام سونپا گیا، لیکن جیک ورڈ نے اس بار انگلینڈ حکومت کا یہ بڑا کام کرنے سے انکار کر دیا، اور جیک ورڈ نے اب یہ فیصلہ لیا کہ وہ حکومت کے ان قانونی کاموں اور اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرے گا۔ اور اس کے بعد جیک ورڈ نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر دی، ایک ایسی نئی زندگی کہ جس کے بعد ہی سے وہ اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے سمندری لٹیرے کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو جیک ورڈ نے اپنے پرسنل جہازوں کا ایک گروہ بنا لیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سمندر میں بڑے تجارتی جہازوں پر حملہ کیا کرتا تھا اور ان کا سارا مال لوٹ لیا کرتا تھا۔ اور یہی وہ دور تھا کہ جب جیک ورڈ پوری دنیا میں جیک ورڈی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اور دوستو اسی دور میں ہی سمندر میں چلنے والے بڑے طاقتور لوگوں کو بھی یہی خطرہ ستایا کرتا تھا کہ کہیں انہیں راستے میں جیک ورڈی نہ مل جائے۔ اٹلی کے سمندری علاقے پر لگاتار حملے کرنے کے دوران ہی اس کی ملاقات تیونس کے ایک مسلمان کیپٹن سے ہوئی تھی، جس سے جلد ہی جیک ورڈ نے دوستی کر لی اور اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ جیک ورڈ کو اپنی تیونس کے سمندری جہازوں کے اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت دے، کیونکہ جیک ورڈ کا یہ ماننا تھا کہ اگر اسے تیونس کے سمندری جہازوں کے اڈے کو استعمال کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ اور بھی آسانی کے ساتھ اٹلی کے سمندری علاقوں پر حملہ کر سکے گا، اور خوش قسمتی سے جیک ورڈ کو یہ اجازت مل بھی گئی، جس کے بعد کئی سالوں تک جیک ورڈ نے اپنا یہ کام جاری رکھا۔
لیکن پھر آہستہ آہستہ جب جیک ورڈ کو یہ محسوس ہوا کہ اب اسے اپنے گاؤں واپس جانا چاہیے تو اس نے انگلینڈ کی حکومت کو ایک معافی نامہ لکھا، کیونکہ جیک ورڈ پہلے ہی بغاوت کر کے انگلینڈ کی ریاست سے بھاگ آیا تھا۔ تو دوستو جس وقت جیک ورڈ کا یہ معافی نامہ انگلینڈ کی سلطنت میں پہنچا تو اس وقت انگلینڈ کی گدی پر جمیس اول بیٹھا تھا، جس نے جیک ورڈ کو معاف کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو ایسی حالت میں نہ چاہتے ہوئے بھی جیک ورڈ کو اب انگلینڈ جانے کے بجائے تیونس جانا پڑا، جہاں پر اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ تو تیونس میں موجود سلطنت عثمانیہ کے گورنر نے نہ صرف جیک ورڈ کو معافی دے دی بلکہ ساتھ ساتھ اسے زندگی کی بھی ضمانت دی، اور اس کے بعد سے ہی جیک ورڈ اب اپنے ساری سمندری غلط کاموں کو چھوڑ کر تیونس میں رہنے لگا۔ لیکن دوستو جیک ورڈ کو جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا تھا وہ سلطنت عثمانیہ کا اس کے ساتھ کیا گیا اچھا سلوک تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا لٹیرا ہونے کے باوجود بھی سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا بھی موقع دیا۔ تو ان تمام چیزوں کا ہی جیک ورڈ پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس نے 1 سال بعد ہی اپنے پورے گروپ کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اس کا نام جیک ورڈ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوسف رئیس ہو گیا، اور آج بھی اسے تاریخ میں یوسف رئیس کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ جیک ورڈ نے اپنی بچی ہوئی باقی زندگی سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج میں کام کر کے گزاری، اور اس نے 16ویں اور 17ویں صدی میں اس وقت اسپین سے مسلمانوں کو سمندری راستے سے نکالنے میں مدد کی جس وقت اسپین میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ انگلینڈ کے شاہی محل میں جیک ورڈ کے مسلمان ہونے کی خبر 1610 میں پہنچی تھی، اور برطانوی سلطنت کے حکمران کو بتایا گیا کہ ہمارا ایک بہادر سپاہی یعنی جیک ورڈ اب ایک ترک مسلمان بن چکا ہے، اور مسلمان بن کر اب وہ ہمارے لیے ذلت کا سامان بن چکا ہے اور ہمارے لیے آنے والے دنوں میں خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ دوستو جیک ورڈ کی شہرت کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1612 میں یعنی جیک ورڈ کی زندگی میں ہی ان کے اوپر ایک کتاب لکھ دی گئی تھی جس کا نام تھا ایک عیسائی آدمی جو اب مسلمان ترک بن چکا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے مسافر کے سفر نامے سے لکھی گئی تھی کہ جس کی ملاقات جیک ورڈ سے تیونس کے علاقے میں سمندر میں ہوئی تھی۔ اسی مسافر نے اپنے سفر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ جیک ورڈ جو پہلے حد سے زیادہ شراب کا عادی تھا، مسلمان ہونے کے بعد اس نے شراب پوری طرح سے چھوڑ دی تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال لمبے تھے اور اب وہ سر پر ایک اونچی سی پگڑی بھی لگانے لگا تھا جو اصل میں ترک لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جس دور میں جیک ورڈ تیونس کے علاقے میں رہا کرتا تھا اس دور میں اسے چڑیوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ آسمان میں اڑتی ہوئی چڑیوں سے حد سے زیادہ کھیلا کرتا تھا، اور اس کے اسی شوق کی وجہ سے علاقے کے لوگوں نے اسے دھیرے دھیرے جیک سپیرو کہنا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات پر یقین نہ ہو، اس لیے میں آپ سبھی لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بے شک آپ لوگ ہسٹری کی زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، صرف اپنے فون میں گوگل کیجیے اور اس پر ریئل نیم جیک سپیرو سرچ کیجیے۔ ایسا سرچ کرنے پر گوگل نہ صرف آپ کو یہ بتا دے گا کہ اس کا ریئل نیم جیک ورڈ تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے گا کہ جیک ورڈ جو پہلے عیسائی تھا اور انگلینڈ میں پیدا ہوا تھا بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا نام یوسف رئیس ہو گیا تھا، اور اس نے اپنی باقی بچی ہوئی زندگی سلطنت عثمانیہ کی سمندری فوج میں رہ کر گزار دی تھی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔